8 سال سے اولاد نہیں تھی۔ سورہ محمد کو 11 دن پڑھا۔ اللہ پاک نے اسی سال مجھے 2 جوڑواں بیٹی اور بیٹے سے نوازا۔ ذاتی گھر کے لیے پڑھا تو اللہ نے بہت بڑا گھر دیا۔ الحمدللہ، سچا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ اگر نہ چاہے نا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے ہم کتنی کوشش کر لیں، کتنی محنت کر لیں، اپنی زندگی کے لیے کچھ بھی کر لیں، مگر جب تک اللہ کا حکم نہ ہو ہماری تقدیر نہیں بدل سکتی۔ ہماری تقدیر ہمارے ہاتھ باندھے رکھتی ہے جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ لیکن ناظرین، جب اللہ پاک کی مدد شامل ہو جاتی ہے تو وہ مشکل سے مشکل راستے بھی آسان کر دیتے ہیں، وہ دروازے کھول دیتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ کوئی راستہ ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، قرآن کی طرف لوٹنا چاہیے، ذکر اور دعا کی طرف دل لگانا چاہیے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ سے مانگتا ہے تو رب کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو ناظرین کرام، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ سے مانگتا ہے تو رب کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور یہی سچائی ہے کہ جب رب ساتھ نہیں دیتا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ اپنی رحمت سے بندے کا ہاتھ تھام لیتے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتے۔ تو ناظرین، سورہ محمد بھی وہی بابرکت صورت ہے جو انسان کی تقدیر کو کھول دیتی ہے، انسان کی قسمت بدل دیتی ہے۔ یہ صورت ہر ناممکن کام کو ممکن بنا دینے والی ہے۔ اگر کوئی دل سے یقین کے ساتھ اس صورت کو پڑھ لے تو اللہ پاک اس کی زندگی کے بند دروازے کھول دیتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ اسی سورہ محمد کے حوالے سے ایک خاص وظیفہ اور ایک سچا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ واقعہ میری اپنی قریبی دوست کا ہے جو شادی کے بعد 8 سال تک اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم رہی۔ وہ ہر دروازے پر گئی، علاج کروایا، دعائیں کی، صدقے دیے، لیکن اولاد نصیب نہ ہوئی۔ پھر جب اس نے دل سے سورہ محمد کو پڑھنا شروع کیا، اس کا ورد روز کرنے لگی، یقین اور صبر کے ساتھ اللہ سے مانگتی رہی، تو وہی سال اللہ پاک نے اس کے لیے رحمتوں کا سال بنا دیا۔ اسی سال اسے 2 جوڑواں اولاد نصیب ہوئی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ سبحان اللہ! یہ رب کی قدرت کا وہ جلوہ تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح ایک اور واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری اپنی قریبی رشتہ دار کا ہے۔ وہ ایک لمبے عرصے سے کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ ہر مہینے کرایہ دینا، بار بار مکان بدلنا، سامان اٹھانا، نئے گھر میں شفٹ ہونا، یہ سب کچھ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن چکا تھا۔ جب بھی وہ مجھ سے ملنے آتی تو اکثر یہی کہتی تھی کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرا اپنا گھر ہو جائے، میں کسی کے گھر میں نہ رہوں، اللہ مجھے بھی یہ سکون عطا کر دے کہ میں اپنے گھر میں رہوں۔ ان کی زبان پر ہمیشہ یہی دعا ہوتی تھی کہ ان کے دل میں ہمیشہ یہی خواہش تھی۔ پھر ایک دن میں نے انہیں سورہ محمد کا ورد کرنے کا مشورہ دیا اور انہیں بتایا کہ اس صورت میں اللہ کی رحمت کے خاص راز چھپے ہیں۔ انہوں نے دل سے صورت کو پڑھنا شروع کر دیا، یقین اور دعا کے ساتھ۔ ناظرین، اللہ پاک نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ وہ خود حیران رہ گئی۔ ان کی زمینوں کا ایک پرانا تنازع چل رہا تھا جو سالوں سے حل نہیں ہو رہا تھا، مگر جب انہوں نے سورہ محمد کو اس نیت سے پڑھنا شروع کیا کہ یا اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں میرا یہ مسئلہ حل فرما دے اور مجھے میرا گھر عطا کر دے، تو اللہ پاک نے ان کے لیے وہ بند راستہ کھول دیا۔ ان کی زمینیں فروخت ہوگی اور انہی پیسوں سے انہوں نے نہ صرف اپنا گھر خریدا بلکہ ایسا کشادہ، خوبصورت اور پرسکون گھر پایا کہ وہ خود حیران رہ گی۔ سبحان اللہ! تو یہ ہے سورہ محمد کا فیض جو دل سے پڑھنے والے کے لیے زندگی بدلنے والا وظیفہ بن جاتا ہے۔ اب میں آپ کو سورہ محمد کو پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، کیونکہ ہر نیک عمل کی ابتدا درود شریف سے کرنا سب سے افضل ہے۔ پھر خالص نیت کے ساتھ اپنے دل میں دعا کریں کہ اے اللہ، اس سورت کی برکت سے میرا مقصد پورا فرما۔ اس کے بعد سورہ محمد کی تلاوت کریں جو قرآن پاک کے 26ویں پارے میں موجود ہے اور اس کی کل 38 آیات ہیں۔ یہ سورت بہت خاص اور بابرکت ہے۔ اس کے پڑھنے سے انسان کو بے شمار نیکیاں نصیب ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتے ہیں اور وہ دروازے کھل جاتے ہیں جو بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس سورت کے ساتھ ایک تسبیح یہ بھی پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی، تاکہ دل جو ہے اللہ کے ذکر سے منور ہو جائے۔ اس سورت کا ورد روزانہ کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر نماز فجر یا عشاء کے بعد۔ جو لوگ اولاد کے لیے پریشان ہیں، رزق کے لیے پریشان ہیں، صحت یا گھر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، وہ سب اس سورت کو یقین اور صبر کے ساتھ پڑھیں۔ بے روزگار افراد، بیمار لوگ یا وہ جو کسی مشکل میں، سب کے لیے یہ سورت رحمت کا ذریعہ ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اولاد صالحہ عطا فرمائے جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، جن کے گھروں میں خوشیوں کی کمی ہے، اللہ ان کے گھروں کو ہنسی خوشیوں سے بھر دے۔ جس کا جو مسئلہ ہے، چاہے رزق کا ہو، صحت کا ہو، گھر کا ہو یا دل کے سکون کا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب کے مسائل حل فرما دے، آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں
تاکہ جس کے دل میں امید ختم ہو چکی ہے اسے دوبارہ یقین و حوصلہ ملے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شعر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس عمل کا اجر دے گا، آپ کے گھروں میں جو ہے برکتیں نازل فرمائے گا، آپ کی دعائیں قبول کرے گا اور آپ کی زندگی کو آسانیوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اس صورت کو آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے لیکن پورے دل سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے دل کی ہر مراد پوری ہوگی۔